جب کسی کی محبت پیدا کرنی ہو دل میں، اس کی برائیاں ذکر نہیں کی جاتی، اور کسی کے دل میں اگر نفرت بٹھانی ہو کسی کی تو اس بندے کی صفات نہیں، اچھائیاں نہیں، بلکہ برائیاں ذکر کی جاتی ہیں۔ آدھا سچ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ پورا جھوٹ بھی اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سمجھ لیجیے، مثال دے رہا ہوں کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے محبت پیدا کرنی ہو کسی کے دل میں، آپ ان کے اوصاف بیان کرو گے، ان کی صفات بیان کرو گے، ان کا کردار، انداز، اخلاق بیان کرو گے، واقعی لوگ سننے والوں کے دل کے اندر کیا محبتیں بیٹھتی چلی جائیں گی۔ لیکن اگر نفرت بٹھانی ہو، جیسا کہ غیروں کا شعار بنا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جن کو نفرتیں ہیں، وہ کیا، وہ اگر ایسا لفظ لے لیں کہ حضرت عمر کی باتیں کرتے ہو، عمر، اچھا وہ عمر جو پیارے نبی کے لیے تلوار لے کر نکلا، پیارے نبی کے لیے تلوار لے کر نکلا، اچھا ہم تو نہیں مانتے، پیارے نبی کا صحابی کوئی گستاخ تو نہیں ہوتا، پیارے نبی کی توہین تو نہیں کرتا۔ تو گویا جب اتنا کہا جائے گا کہ حضرت عمر تلوار لے کر نکلے اور آگے نہ بتاؤ کیا یہ آدھا سچ ہے، حقیقت ہے، ثابت بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لے کر نکلے تھے، لیکن آگے جا کر کیا ہو، آگے جا کر توبہ کر لی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اگر دونوں باتیں بتائی جائیں کہ پہلے نکلے تھے، بعد میں جاتے ہی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، پکے صحابی بن گئے اور خلیفہ ثانی بنے، اور 64 لاکھ مربع میل پر تقریباً پرچم اسلام لہرایا، غالباً 22 لاکھ مربع میل پر۔ تو میرے بھائی دوستو، اب مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح اگر آدھا سچ بولا جائے گا، امت کے دل میں نفرتیں پیدا ہوں گی، اور اگر پورا سچ بولا جائے گا، امت کے دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ جب یہ بات ہے تو میرے بھائی ایسے ہی مفتی طارق مسعود دامت برکاتہم العالیہ کا ایک یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں سے یہ الفاظ ادا ہو گئے، بے ادبی کے الفاظ ہوئے، پیارے نبی کی جن سے گستاخی شو ہوتی ہے، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین شو ہوتی ہے، توہین قرآن محسوس ہوتی ہے، اگر وہ اپنی بات سے رجوع کر چکے، توبہ کر چکے، بار بار اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے، وہ بات کیوں نہیں امت کو بتائی جا رہی؟ تو اسے میرے بھائی دوستو، آج بعض لوگ عجیب و غریب قسم کے وہ ٹائٹل بنا رہے ہیں، تھمبنیل بنا رہے ہیں اور نیچے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اوپر لکھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ساری باتیں فضول ہیں۔ آج بہت سے یوٹیوبر ایسے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے اپنا کام چلانے کے لیے کہ بھئی ایسے ایسے الفاظ لکھ کر بیان ان کے جاری کیے جا رہے ہیں، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں کہ بھئی وہ ایک عظیم شخصیت، مشہور شخصیت، عالمی شخصیت ہے، تو گویا ان کی وجہ سے ہمیں ویوز زیادہ مل جائیں گے، ہمارا چینل چل جائے گا۔ اس طرح کے بھی شر پسند لوگ بیچ میں شامل ہیں۔ اس میں اگر یہ مقصد ہے، ہرگز میرے بھائی یہ دو نمبری نہیں، یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک بات کرو، کیوں جھوٹ کو پھیلایا جا رہا ہے، کیوں غلط کیا جا رہا ہے؟ اگر کوئی معاملہ حقیقت اس وقت تک تھا، اگر وہ اپنی بات پر ڈٹے رہتے، جمے رہتے، رجوع نہ کرتے، جب انہوں نے بار بار بیان دے دیا، وضاحت دے دی، اگر اس کے باوجود بھی میرے بھائی تم اس سے باز نہیں آتے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے حساب لیں گے۔ اور رہی بات، آج قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ گستاخ رسول ہیں، اور گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا۔ اب عوام جو اپنے محبوب سے محبتیں کرتی ہے، اپنے ان مولویوں کے پیچھے تو چلنا انہوں نے، اگر یہ صحیح بات سمجھا دیں گے، حق بات دے دیں گے، عوام وہ تسلیم کر لے گی، پر ان کو یہ توفیق ہو تو کرے نا۔ بعض ایسے لوگ، ٹھیک ہے، ہاں ان کے ہی سنجیدہ لوگ ان باتوں پر ان کو ڈانٹ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کتنے حوالہ جات انہی کے بڑوں کے گستاخی کے اور ایسے پہلو سامنے آ چکے ہیں کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو آنکھیں ذرا شرم سے جھک جائیں گی۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، میں ایک بات عرض کر دوں، امام احمد رضا بریلوی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کرتے ہوئے ایک لفظ لکھا ہے، کیا؟ حیات النبی کے حوالے سے، کہ پیارے نبی کے اوپر موت ایک لمحے کے لیے آئی، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اب اعلیٰ حضرت ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر لکھا ہے، کیا؟ کہ پیارے نبی پر موت ایک لمحے کے لیے آئی، اس کے بعد دوبارہ وہی زندگی لوٹا دی گئی، اور قبر میں پیارے نبی یہی دنیا والی زندگی کے ساتھ اپنی حیات
بسر کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہاں تک اس نے کہا، کیا لکھا ہے، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیارے نبی کی ازواج مطہرات قبر میں نعوذ باللہ پیش کی جاتی ہیں، اور آپ ان سے شباشی بھی فرماتے ہیں۔ کیا مطلب؟ شباشی کا مطلب یہ ہوتا ہے، سادہ حضرات بعض دفعہ نہیں سمجھ پاتے تو میں وضاحت کر دوں، شباشی کا مطلب میاں بیوی والے معاملات بھی طے فرماتے ہیں ان سے۔ مجھے بتاؤ، توبہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، میرے بھائیو دوستو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سی سمجھ ہے؟ کہاں سے یہ لکھ دیا کہ پیارے نبی کی قبر میں نعوذ باللہ آپ کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں؟ اگر پیارے نبی کا معاملہ تو چلو ایک طرف بالفرض یہ معاملہ اگر مان لو کہ زندگی گزار رہے اس طرح زندہ ہیں، حیات ہیں، تو یہ والی بات اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، تو نعوذ باللہ وہ فوت شدہ کیا ان کی قبروں سے نکال کر پیارے نبی پہ پیش کی جا رہی ہیں؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ توہین نبی۔ میرے بھائیو دوستو، انصاف کی نظر سے دیکھیے اور سمجھیے، اس طرح کی گستاخیاں تمہیں نظر نہیں آتی؟ اگر مفتی طارق مسعود سے یہ خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، انہوں نے رجوع کر لیا، اپنا جرم اپنی غلطی تسلیم کر لی، توبہ استغفار بھی کر لیا، اس کے باوجود بھی شر پسند لوگ بعض ایسے ہیں جن کو چین کی نیند نہیں آ رہی، ان کا ایک ہی تو کام ہے، گویا پہلے سے چلا آ رہا ہے، اسی کے اس پر لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پوری امت مسلمہ کو سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو فرقہ واریت کے دورہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نکال دے اور امت مسلمہ کو ایک امت بنا دے اور پیارے نبی کے کلمے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔